اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، تیسرا سوال میری معذرت ان خاتون سے، یہ بڑا غصے کا سوال تھا۔ میں نے 6 مہینے سے ایک سوال آپ سے پوچھا ہوا ہے، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ وہ سوال آگے پیچھے ہو گیا، کچھ آپ کو پتا ہے ویسے بھی لمبے لائن چل رہی ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ سوال انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ بچوں میں ڈگری لینے کے باوجود بھی کانفیڈنس نہیں رہتا، اور گریجویشن میں بچوں کو پڑھا کے تھک گئے ہیں، بچوں کو اتنی اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں، ان میں کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے، اور گریجویشن کرنے کے بعد بھی بیچارہ باپ جو ان کے لیے نوکریاں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، ان کو اپنے خرچے پہ پال رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو میرا خیال اس کا جواب میں نے پیچھے آپ کو دیا ہے، لیکن میں اس سوال کی حوالے سے تھوڑا سا پریسائز آپ کو جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھیں، اگر آپ اس سے پہلے میری وہ جو ہوم سکولنگ کے اوپر ساری ویڈیوز ہیں وہ ضرور سن لیجئے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اسکولوں میں جو اسکولنگ میں کیا کیا گیا تھا۔ اور اسکولنگ جو آپ بتا رہی ہیں نا کہ جی بچوں میں کانفیڈنس نہیں رہتا، اور ماں باپ جو سا ہے وہ ان کے خرچے، ایگزیکٹلی میں نے یہی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا، اسکول بنائے ہی اسی لیے گئے تھے کہ بچوں کا کانفیڈنس ستیہ ناش پھیر دیا جائے اور ان کو ایک اپنے ہی سسٹم کے اندر ڈال دیا جائے، یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہو پائیں اور اس الوژن میں رہیں کہ یہ کما رہے ہیں، جبکہ یہ ایکچولی کما بھی رہے ہوں تو کمانے کے ساتھ ساتھ اتنا خرچ بھی کر رہے ہوں۔ تو یہ جو ہمارا اسکولنگ کا سسٹم، یہ جو ایجوکیشن کا سسٹم آپ نے پچھلے 60 70 80 سال میں دیکھا ہے، یہ ایگزیکٹلی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب یہ پوسٹ انڈسٹریلائزیشن ایرا شروع ہوا تو سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ ورکرز چاہیے تھے، ایسے ورکرز جو کہ فیکٹریوں کو چلاتے رہیں، کیونکہ انسان کی آپ کو پتا اس سے پہلے سیکنڈ ورلڈ وار یا انڈسٹریلائزیشن سے پہلے سارے لوگ فارمنگ میں تھے، ایگریکلچر کرتے تھے، سارے انڈیپینڈنٹ تھے، اٹانومس تھے، انٹرپرینرز تھے۔ اب ان لوگوں کو جو آزاد پھرتے ہوں اٹھا کے شہروں میں لانا، چھوٹی جگہ میں بند کرنا، 9 سے 5 کام کروانا، جانوروں کی طرح ان کو کھڑے رکھنا بہت ضروری تھی کہ ایسے لوگوں کو کیا کیا جائے، کیسے موٹیویٹ کیا جائے کہ لوگ یہ کام کریں جو ان کی پرسنالٹی سے فرق ہے۔ تو اس کے بعد ان کو تھا کہ یہ فیکٹریاں نہیں چلیں گی، تو انہوں نے ان کا لائف سٹائل شروع میں بڑھانے کی بھی کوشش کی۔ جیسے فورڈ موٹر کمپنی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ان کا ایک ماڈل ٹی تھا، بہت کامیاب تھا، تو انہوں نے اپنے ہی ملازموں کو فورڈ کی گاڑیاں فری میں دیں کہ سڑکوں میں جب چلیں گی تو لوگ دیکھیں گے کتنا اسٹیٹس ہے۔ تو یہ آج تک یہی کارپوریٹ میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک اسٹیٹس دے دیا جاتا ہے، تنخواہ نہیں بڑھائی جاتی، لیکن ایک گاڑی دے دی جاتی ہے، ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا جاتا ہے، آپ کے کمرے میں اے سی لگا ہوتا ہے، آپ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، آپ جناب باہر سفر کرتے ہیں کمپنی کے خرچے کے اوپر، اور آپ اس الوژن میں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ویلیو یہ ہے، جبکہ وہ یہ سارا کچھ آپ کو اس لیے دیتے ہیں کہ کل کو اگر آپ کوئی اور اپرچونٹی دیکھیں تو آپ یہ سمجھیں گے، مثلا آپ نے کل کو اپنا کوئی کام شروع کرنا ہے، دکان کھولنی ہے، تو آپ کو یہ لگے کہ یار میں اگر دکان کھولوں گا تو میری تو جناب یہ 20-25 لاکھ کی گاڑی مجھے کمپنی نے دی ہوئی ہے، میرا تو یہ موبائل فون ہے، مجھے تو اے سی چاہیے، مجھے تو جناب سیکٹری چاہیے، مجھے تو جناب یہ فون چاہیے، مجھے تو گھومنے والی کرسی چاہیے، مجھے تو 4 سبارڈینیٹس چاہیے، مجھے تو جناب بیل بجاؤ چائے آ جائے۔ وہ اتنی کاسٹ آپ کو لگتی ہے تو آپ کھول ہی نہیں پاتا، آپ کو لگتا ہے یار یہ تو میں نہیں کر پاؤں گا اپنے کام میں اتنی جلدی۔ تو وہ ایک الوژن کریٹ کر دیا جاتا ہے اسٹیٹس کا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ویلیو بڑھا دی جاتی ہے، ایگزیجریٹ کر دی جاتی ہے صرف دوسرے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، جبکہ وہ آپ کی ٹرو ویلیو نہیں ہوتی۔ وہ اسی طرح آپ کو دیتے رہتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کا کام چلتا رہے، آپ جو کماتے رہتے ہیں وہی چیزیں واپس سسٹم میں لوٹائے جاتے ہیں، وہ آپ کی تنخواہ واپس جاتی رہتی ہے، آپ کے میڈیکل کے بل میں، پیٹرول کے بل میں، آپ کے اسٹیٹس میں، کپڑوں کے لیے، آپ کے جناب بچوں کی آؤٹنگ کے لیے، بچوں کی اسکولوں کی فیس کے لیے، سب واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ یعنی کہ آپ کی اکانومی کا سائیکل چلتا رہتا ہے لیکن آپ وہیں کے وہیں رہتے ہیں۔ تو یہ پورا سسٹم اس لیے بنایا گیا تھا، اور اس سسٹم کے اندر جو اگر آپ نیٹ پہ جائیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے اس میں کیا کیا فلاز ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے۔ مثلا سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا ٹپیکل ایجوکیشن سسٹم ہے یہ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ اور انڈیپینڈنٹ لرننگ کو ڈسکریج کرتا ہے۔ آپ انڈیپینڈنٹ تھنکر نہیں بن سکتے، آپ کو ہر چیز کا جواب بتایا جاتا ہے، آپ کی ہمیشہ تربیت یہ کی جاتی ہے دس از رائٹ، دس از رانگ۔ جو ٹیچر کو پتا ہے یہ جو کتاب کے جواب میں لکھا ہوا ہے صرف وہی جواب ٹھیک ہے، باقی جواب غلط ہیں، تو اس کا مطلب یو آر آلویز ٹولڈ کہ نہیں، آپ نے وہی کرنا ہے جو آپ خود سوچیں، آپ پی ایچ ڈی کے بھی اسٹوڈنٹ بن جائیں تو آپ کے ہر پورے تھیسس کے اندر ہر لائن میں کوئی لفظ آپ لکھیں
بڑی انٹرسٹنگ واقعہ آپ کو سناتا ہوں. میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا, وہ انگلینڈ میں چلا گیا, کل کو اس کی ایم ایس سی شاید یا پی ایچ ڈی کر رہا تھا, پرانی بات ہے. تو مجھے اس کی ای میل آیا کہ جی میں آپ کا فلانی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھا, اب میں یہ ہائر ایجوکیشن کر رہا ہوں, تو میں نے کوئی چیز کوٹ کی ہے اور اس میں میں نے کوئی کوٹ کی ہے آپ کی کتاب سے. تو میرا جو ریسرچ کا سپروائزر ہے وہ کہتا ہے اس کا ریفرنس کوٹ کرو, تو میں نے آپ کا ریفرنس کوٹ کیا. تو وہ جب کتاب دیکھی تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے ریفرنس, مجھے ان سے بات کرنے دو. تو وہ میرے سے, آپ اس سے بات کر لیں. میں نے کال آ گئی, میں نے بات بھی شروع کر دی. خیر وہ کٹنگ اٹ شارٹ, میری بات سے وہ 100% ایگری کر رہا تھا. ہی واز ایکسائٹیڈ کہ میں نے یہ بات کی, یہ بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کو اپروو نہیں کر سکتا, مجھے اس کا ریفرنس چاہیے. جب میں نے کہا اس کا ریفرنس قرآن ہے, تو اس نے کہا قرآن از ناٹ اے ریفرنس, I need a reference of some other studies. میں نے کہا یہ تو عجیب سی بات ہے کہ قرآن کین ناٹ بی یوز ایز اے ریفرنس, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی بندے کا تھیسس کے نیچے آپ کو فٹ نوٹ میں لکھا ہوتا ہے فلانے, یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ نہ ہو آپ کی, آپ اپنے سے پہلے جو لوگ ہیں ان کے نام بار بار لیتے رہیں. فلانے اس نے یہ کہا, پیج نمبر اس پہ یہ کہا, فلانے کی کتاب میں یہ لکھا ہے, اس نے اس کو کہا. ایک دوسرے کو آپ سسٹم کے اندر ہی آپ ایک دوسرے کی تھنکنگ کے اوپر ڈیولپ کرتے چلے جائیں, لیکن آپ کسی کی تھنکنگ کو چیلنج نہیں کر سکتے. یہ ایجوکیشن سسٹم پی ایچ ڈی لیول تک یہی ہے. سو یہ اس لیے میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے. اسی طریقے سے یہ ڈسکریج کرتا ہے کیوریاسٹی کو, ایکسپلوریشن کو. کالج اسکول تو آپ کو ٹائم نہیں دیتے کیوریاسٹی میں آپ باہر جانے کے لیے, ایکسپلور کرنے کے لیے, کریٹیوٹی کے لیے, کریٹیکل تھنکنگ کے لیے. کالج تو آپ کو کہتا ہے جناب, اسکول تو آپ کو کہتا ہے جو کتاب میں لکھا ہے یا جو ٹیچر کہہ رہی ہے وہ حرف آخر ہے, اس کو مان لو. اسی طریقے سے اٹ ایکچولی میکس یو ڈپینڈنٹ. یہ جو ہمارا اسکولنگ کا سسٹم ہے یہ آپ کو ڈپینڈنٹ بناتا ہے. ڈپینڈنٹ آپ خود دیکھیں نا, ایک آدمی ہوں, میں دکان کھولتا ہوں, سارے بندے بزنس ایسے ہی شروع کرتے ہیں. وہ شروع میں اپنا بزنس شروع کرتے ہیں تو جناب اپنے ہی لیول پہ خود ہی اپنے آپ کو چائے بھی بنا رہے ہوتے ہیں, خود ہی اپنی دکان بھی صاف کر رہے ہوتے ہیں, خود ہی جناب وہ اپنے کام بھی کرتے ہیں, اور خود ہی وہ اپنے مارکیٹنگ مینیجر بھی ہیں. جب آپ اس سسٹم میں آتے ہیں تو آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں یہ کام اس کا ہے, یہ اس کا ہے. اور یہ اسی طریقے سے نالج کو کاٹ دیا گیا, نالج کو ڈبوں میں ڈال دیا گیا. پہلے ایک آدمی ہوتا تھا نا, یہ پڑھا لکھا آدمی ہے, اس وقت یہ نہیں کہتے تھے ہاں میں بہت پڑھا لکھا ہوں لیکن مجھے صرف کیمسٹری آتی ہے. اس کو سارا کچھ آتا تھا. جو صحیح کانسیپٹ تھا تعلیم کا, یہ بندہ یار یہ بندہ بہت, اس کے پاس لوگ جاتے ہیں, استاد تھا تو وہ استاد ہوتا تھا دنیا کے ہر چیز کے بارے میں. تو ہم نے اسپیشلائزیشن پہ کر دیا اور ہم نے ایک دوسرے کے لوگوں کو ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ کر دیا. اب ایک بندے کو چلانے کے لیے 10 بندے اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ سسٹم اس لیے بنایا گیا. آپ کو سوچیں نا, آپ کا بچہ ہے, آپ اس کو چلانے کے لیے یا کبھی ٹیوشن پہ ہوگی, یا کبھی ماں باپ پڑھاتے ہوں گے, یا ماں کھانا بنا کے دیتی ہوگی اور باپ چھوڑ کے آتا ہوگا, یا ڈرائیور چھوڑ کے آتا ہوگا, کپڑے دھونے والا کوئی اور ہوگا, اس کو لے جانے والا کوئی اور ہوگا. تو آپ کو سوچیں پورے کا پورا نظام ہی ایک دوسرے کو انڈیپینڈنٹ کی بجائے ڈیپینڈنٹ بنا رہا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ 26 سال کی عمر میں آپ کہتی ہیں اب انڈیپینڈنٹ ہو جائے؟ پورے نظام اس میں سے گزرا ہے یہ اتنے سال جس نے اس کو ڈیپینڈنٹ بنایا ہے. اسی طریقے سے کمپیریزن اور کمپٹیشن ہوتا ہے جس سے جناب یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے. کلاس میں آپ کو ہوتا ہے گریڈنگ ایسے ہوتی ہے, یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ اے ہے, یہ بی ہے, یہ سی ہے. مقابلے بازی یہ آگے تک چلتی رہتی ہے, اور آپ کے سوشل سسٹم کے اوپر بھی آگے اس کے نقصانات ہیں. یہ اسٹوڈنٹس کو وہ بات نہیں پڑھائی جاتی جو ان کو پڑھنا چاہیے. اسٹوڈنٹس کو رٹایا جاتا ہے, زبانی یاد کرنے پہ نمبر ملتے ہیں, انڈرسٹینڈنگ پہ نمبر نہیں ملتے. اسٹوڈنٹس کو ریئل لائف کے بارے میں نہیں پڑھایا جاتا, کتابی دنیا میں رکھا جاتا. آپ کو سوچیں, اگر میں آپ سے پوچھوں گاڑی چلانے کا بہترین طریقہ کیا ہے, کلاس میں بیٹھ کے آپ میرا لیکچر سنتے رہیں, یا گاڑی چلانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ گاڑی میں جا کے بیٹھ کے گاڑی چلائیں؟ لیکن یہ سسٹم آپ کو دنیا کے بارے میں پڑھا رہا ہے کلاس میں بٹھا کے. یہ کون سا سسٹم ہے کہ بھائی میں نے دنیا کے لیے جانا, مجھے دنیا کے لیے جانا؟ نہیں, تم 24 سال 20 سال یہ پڑھتے رہو, پھر تم دنیا میں جانا. تو 20 سال تک تو میرے گٹے گوٹے جواب دے دیں گے, پھر میں نے باہر جا کے کیا کرنا ہے. تو دنیا کے بارے میں تو دنیا میں رہ کے سیکھا جاتا ہے, نہ کہ یہ ایسی بات یہ کہ میں 15 سال سوئمنگ پول کے ارد گرد گھومتا رہوں, وہیں پہ بیٹھ کے میرے لیکچر ہوتے رہے, 15 سال کے بعد مجھے کہا جائے اچھا جی 15 سال پہلے میرے کو پڑھو گے, 16ویں سال تو اسی اندر چھال مارنی ہے.
تو یہ اب آپ کو ہنسی آ رہی ہے نا, یہی اس سسٹم نے کیا ہے. تو آپ خود سوچیں نا, یہ سوال آپ کو جو پوچھا ہے یہ اسی میں تو جواب ہے. آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ ہوتا رہا, اس وقت آپ کو احساس ہونا چاہیے تھا کہ بچے کر کیا رہے ہیں. اور یہ آپ لوگوں کے ساتھ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہماری بھی, ہم بھی, آپ لوگ بھی شاید اسی سسٹم میں سے نکلیں کہ آپ لوگوں کی کریٹیکل تھنکنگ ہی نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ یار یہ بچہ یہ کر رہا ہے, اور بھائی یہ کہاں سے سیکھ رہا ہے, یہ اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں ایسے کر رہا ہے. تو یہ کریٹیکل تھنکنگ اگر ماں باپ کر رہے ہوتے تو یہ جو آؤٹ کم نکل رہی ہے, یہ جو پروڈکٹ نکل رہی ہے اسٹوڈنٹ بن کے, یہ آپ کو اس وقت اتنا ان کے ساتھ مسئلہ نہ ہو رہا ہوتا. یہ بچوں کو ہیلدی اور ہیپی ہونے کے طریقے نہیں دیتا. یہ بچوں کو جناب میچور ایڈلٹ نہیں بناتا. ان کو زندگی کے بارے میں, اپنے مسائل کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہوتا. اور اسی طریقے سے یونیکنیس اور انڈیویجویلٹی جو سی ہے اس کو یہ ایکسیپٹ نہیں کرتا, ڈسکریج کرتا ہے. یہ چاہتا ہے سارے بچے ایک جیسے ہوں, سب نے ایک جیسی کتاب پڑھی ہو, سب ایک جیسے ہوں, سب کی ایک جیسے کھانا ہو. مثلا سارے کے سارے اگر کینٹین میں کھا رہے ہیں, ایک بچہ اکیلا بیٹھ کے نہیں کینٹین میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا چاہتا, یا اس نے وہ جواب نہیں دیا جو کتاب میں لکھا ہوا تھا, ٹیچر اس کو نمبر نہیں دے گی, وہ کہے گی, اس کے پیرنٹس کو بلا کے کہے گی یہ تو پاگل ہے. اور ایسے ہی پاگل ہیں جو دنیا میں سب سے بڑے سائنسدان جنہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہوا ہے, جن کو اسکولوں نے پاگل کہہ کے باہر نکال دیا تھا بیکاز وہ باقی لوگوں کے جیسے تھے, کہ نہیں باقی جیسے نہیں تھے. اسی طریقے سے یہ آپ کو سوشل سکلز نہیں سکھاتا. یہ بچے پی ایچ ڈی کر کے باہر نکل آتے ہیں, ان کو نہ انٹرپرینرشپ پتہ ہوتی ہے, نہ انہیں اکنامکس کا پتہ ہوتا ہے, نہ انہیں معیشت کا پتہ ہوتا ہے, نہ انہیں ریسیشنس کا پتہ ہوتا ہے, نہ انہیں ہیلتھ کا پتہ ہوتا ہے, نہ انہیں ہائیجین کا پتہ ہوتا ہے, نہ ان کو اس چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ آپ کریٹیکل تھنکنگ کیسے یوز کرتے ہیں, نہ ان کو اس چیز, بس ان کو پتہ ہے کہ اخبار ٹی وی میں آ رہا ہے ٹھیک ہی ہوگا, پیئر گروپ میں ریویو آ رہا ہے ٹھیک ہی ہوگا. دے ڈونٹ یوز دی کریٹیکل تھنکنگ کہ دنیا میں کیا چیزیں ہیں, میں کیوں اس کی بات بلیو کروں, یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہوگا. اور لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں, ان کو سوشل سکلز نہیں ملتی, یا اب آگے بڑوں کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا, کانفلکٹ اپنے مینیج نہیں کر سکتے. جس یوٹوپین تھنکنگ کے ساتھ یہ باہر نکلتے ہیں جب ان کو لگ رہا تھا دنیا تو ٹوٹلی فرق ہے, تو یہ سوشل سکلز ہیں وہ نہیں سکھائی جاتی, انٹرپرینرشپ نہیں سکھائی جاتی, اپنے کانفلکٹ مینجمنٹ جو ریزولوشن ہے اس کے طریقے نہیں بتائے جاتے, بات کیسے منوانی ہے, بات کیسے پریزنٹ کرنی ہے وہ نہیں بتایا جاتا, اپنے جناب ایموشنل کنٹرول نہیں ہے لوگوں کے اوپر, امپلس ڈریون ہوتے ہیں, کانفیڈنس, یہ ساری جب یہ جو میں نے آپ کو خاکہ کھینچ کے دیا ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں جس شخص میں اتنی کمیاں ہوں اور اس کو لگے کہ میں اب دنیا کے چیلنجز ہینڈل کرنے کے لیے کیپیبل نہیں ہوں, میرے ریکوائرمنٹ بڑھ چکی ہے, میرے اخراجات بڑھ چکے ہیں, میرا اسٹیٹس کا دماغ میں امپریشن ایلوژن بڑھ چکا ہے اور میری تنخواہ کم ہے, تو اس میں کیا کانفیڈنس ہوگا؟ وہ تو اپنے آپ کو سمجھے گا کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں. اور یہی ہو رہا ہے. تو یہ وجوہات ہیں ایجوکیشن سسٹم کی آؤٹ پٹ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ڈس اپوائنٹنگ ہے, بچوں میں کانفیڈنس نہیں ہے. یہی اس کا رزلٹ تھا, یہی اس کا لاجیکل, اس کا کنکلوژن یہی تھا. تو میرا خیال ہے اب اس میں آپ سارے کے سارے اس پہ بہت لکھا گیا ہے اور بہت ڈیکیڈز ہو گئی ہیں لکھتے ہوئے لوگوں کو, اس کے باوجود بھی ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے رہے ہیں. جن کو عقل تھی, جو سنتے رہے ہیں, جو کریٹیکل تھے, جو کریٹیکل ہوں گے انہیں کو نظر آیا ہوگا نا کوئی مسئلہ ہے. جب وہ کریٹیکل تھے اور ان کو نظر آیا کہ کوئی مسئلہ ہے اور انہوں نے نیٹ پہ جا کے دیکھا, تو ان کو کئی ایسے لوگوں کی, بڑے بڑے ناموں کی, بڑے بڑے مشہور لوگوں کی, ایجوکیشنسٹ کی تھیوریاں ملی کہ ان کو پتہ چلا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے اپنے بچوں کو اسکولوں سے اٹھا لیا, انہوں نے خود بچوں کو پڑھایا, یہ کسی اور طریقے سے پڑھایا. تو یہ آپ خود سوچیں کہ یہ چیزیں آج تو آپ کے سامنے آؤٹ پٹ آ رہی ہے. یہ چیزیں تو 30-40 سال سے پہلے شروع ہو چکی ہیں. ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جن کے, یہ جو نئی نسل ہے, ان کے ماں باپ بھی اسی ایجوکیشن سسٹم میں سے نکلے ہیں آہستہ 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 آہستہ, جن کی کریٹیکل سکلز نہیں تھیں, کریٹیکل تھنکنگ نہیں تھی, اور وہ دیکھ نہیں پائے وقت سے پہلے کہ ان کے بچوں کی تعلیم میں کیا فقدان ہو رہا ہے. تو یہ ہے جناب اس کے ایشوز. جزاک اللہ, تھینک یو.